السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھوتا واقعہ تاریخ کا اور ایسا جو آپ نے کبھی نہ پڑھا نہ سنا ہو وہ شیئر کروں۔ طوفان نوح کے بعد زندگی نے دوبارہ اس زمین پر آغاز کیا اور انسانوں جانوروں کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان کے بیٹے حام، سام، یافس بھی، مگر ان کی اولادیں دنیا کے مختلف کونوں میں رہائش پذیر تھیں۔ شیطان نے اپنی گمراہی کا جال پھیلایا اور وہ گمراہی کے جال میں پھنسنا شروع ہو گئے۔ گو کہ ان کی اولادیں مختلف کونوں میں آباد تھیں دنیا میں، مگر ان کے تحت الشعور میں ایک خوف ضرور چھپا ہوا تھا کہ ایک بار ایسا سیلاب دوبارہ نہ آ جائے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے انسان، جانور، نباتات سے خالی ہو گئی تھی۔ ان کے بزرگ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے والے خوفناک طوفان، بارشوں، سیلاب کے متعلق جب آنکھوں دیکھا حال سنایا کرتے تھے تو وہ خوف و دہشت سے چیخ اٹھتے تھے۔ ایک تو بزرگوں کی طرف سے بیان کی گئی عذاب الہی کی داستان ان کو خوفزدہ کر دیا کرتی تھی اور شیطان بھی ان کے دلوں میں اسی عذاب کا خوف بٹھائے رکھتا تھا۔ شیطان ہر وقت یہی وسوسہ ڈالے رکھتا تھا کہ دوبارہ بھی پانی کا عذاب آ سکتا ہے، اس کے لیے ان کو پانی سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری اقدامات کرنے چاہیے اور اس کے علاوہ اپنے بزرگوں کے بتوں کی پوجا بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ان کو دوبارہ اس قسم کے عذاب سے بچا کر رکھے۔ حام اور سام بھی فوت ہو گئے تھے۔ سام کے بیٹے کوش نے اپنی اولادوں کو اس خوف سے بچانے کے لیے ان کو ایک خاص علاقے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس علاقے کو بعد میں بابل، انگریزی میں جس کو ہم بیبلون اور آج کل عراق کا علاقہ کہا جاتا ہے، یہاں میں آپ کو یہ بات ذرا بتا دوں کہ یہ بڑا انتہائی ایک خوبصورت ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ کو غور سے یہ بات سننی اور سمجھنی چاہیے۔ کوش اپنے قبیلے کو لے کر عراق آ گیا تھا۔ یہاں اس کے قبیلے نے بہت زیادہ ترقی کی اور اس کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ ہر انسان کی نارمل عمر 400-500 سال ہوتی تھی تو اور عام سی بات تھی، اس لیے جب کوئی مرنے کی عمر کو پہنچتا تو اس اکیلے کے پوتوں پڑپوتوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہوتی تھی۔ کوش کی یہ اولاد بہت ذہین، محنتی تھی اور ان لوگوں نے عمارتیں بنانے کے لیے کچی اینٹیں ایجاد کر لی تھی جن سے مکانات تعمیر کرنے لگے تھے۔ چنانچہ بابل شہر تیزی سے آباد ہونے لگا تھا۔ کوش کی اولاد علاقوں میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی اولاد میں سے ایک بیٹا بہت ترقی پسند اور دوسروں سے الگ تھلگ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے قبیلے کے ذریعے باقاعدہ ایک حکومتی نظام قائم کرے، لیکن اس کے باپ کوش اور باقی قبیلے نے اس کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کنعان کے ذہن میں اس کا بیٹا جو کنعان، اس کے ذہن میں یہ زمین کی پہلی حکومت بنانے کا آئیڈیا تھا۔ جزاک اللہ۔